وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور میرے پیارے دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یقیناً یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھ سے اکثر و بیشتر لوگوں نے سوال کیا کہ آخر تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر کئی سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں مگر پوری تفصیل سے بتانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو کوئی ایک ایسا ویڈیو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آخر یہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے، جس کے لیے یہودی اور عیسائی بے قرار ہیں، پریشان ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تابوت سکینہ وہی ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے اور آپ کے پاس میں تابوت سکینہ ہوگا تو اس کو دیکھ کر بہت سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے اور وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو انشاءاللہ پوری تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے۔ شروع سے بات لے کر چلتا ہوں۔ دیکھیے، اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ کے بعد 3 حکمران آئے تھے جن میں طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا۔ تابوت سکینہ ہے کیا اور اس میں کون سی چیزیں موجود تھیں؟ تابوت سکینہ روئے زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیائیں یعنی آسمانی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر حضرت سلیمان تک کے تبرکات محفوظ ہیں۔ تاہم حضرت داؤد نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس میں لوح القرآن اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب توریت کا اصلی نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جس میں منہ و سلوہ لانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں نظر ڈال لیتے ہیں۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان، تسلی ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولادیں چھوڑ گئی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ چونکہ اس صندوق میں انبیاء کی وہ چیزیں موجود تھیں جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھیں، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور اس کے وجود کی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت داؤد کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما عمارت تعمیر کروائی جائے جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کی حفاظت سے رکھا جا سکے۔ یعنی جب اس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا تو حضرت داؤد کی زندگی میں یہ کام مکمل نہ ہو سکا، لہٰذا آپ وصال فرما گئے، لہٰذا اسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کر لیا گیا اور اسی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔
یہودیوں کا دعویٰ۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے، تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ قیامت سے پہلے ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا زور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دجال کو ہی اپنا آخری نبی اور اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنا بادشاہ یا اپنا نبی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ ہماری نظر میں ایک کافر ہے اور ایک فتنہ ہے جو دنیا کے لیے آئے گا، جس کے لیے حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان سے آپ کو یقین معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔